ابو ہریرہ بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں پتہ کر کے آؤ، میرے گھر میں کچھ پکا ہوا ہے۔ ماں عائشہ کے گھر سے ایک کھجور کا ہی ایک چھوٹی سی پلیٹ میں حلوہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب صوفہ کی تو دعوت ہو گئی، اصحاب صوفہ کو بلایا جائے۔ آپ کو پتہ ان کی تعداد بھی اصحاب صوفہ کی بیک وقت جو دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، جو بکواس کرتے ہیں شبر زیدی جیسے کہ مدینہ میں کون سی یونیورسٹی تھی، یہ مدینہ کی اولین یونیورسٹی ہے۔ اور تم کن یونیورسٹیوں کی بات کرتے ہو جن کے اندر پڑھنے والا کبھی فیل ہو گیا کبھی پاس ہو گیا، ڈگری لے بھی آیا، اسلامیات کی بھی لے آیا، عربی کی بھی لے آیا، تو کیا پتہ آخرت میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ فیس کی رسیدیں ہیں، اور شبر زیدی نے جو ہردہ سرائی کی ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ یہ کس قبیل کے لوگ، یہ کس گماش کے لوگ مسلمانوں پہ جی مدینہ کی ریاست کی بات نہ کرو، وہاں کون سی یونیورسٹی تھی جی؟ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی اصحاب صوفہ کی، اور صرف پہلی یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، کائنات کا ایک ہی معلم ہے، ایک ہی استاد ہے جس کا ہر شاگرد کامیاب ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتائیے کوئی شاگرد ناکام ہوا؟ ایک بھی ناکام نہیں۔ رضی اللہ عنہم، سارے کلن وعد اللہ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ کون سا ایسا ٹیچر اور کون سا ایسا استاد ہے جس کے سارے شاگرد پاس ہوئے ہوں؟ واحد ایک استاد۔ یہ اصحاب صوفہ بیک وقت کبھی 50 ہوتے تھے جو ایک وقت میں بیٹھتے، یہ 60 کبھی 70۔ ابو ہریرہ نے سب کو بلا لیا، سارے کے سارے چلے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنت جو مبارکہ تھی کہ کھانے کے سامنے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھی، حلوہ پھولنا شروع ہوا۔ 70 سے زائد صحابہ نے، اور یہاں پہ حدیث کی روایت کے اندر افراد کی تعداد صحابی نے یا راوی نے بیان نہیں کی، یہ علماء کا خیال ہے کہ اصحاب صوفہ کتنے ہوا کرتے تھے، یعنی کم و بیش 50 سے 80 افراد کے مابین افراد نے اس کھجور کی پلیٹ جو چند لقمے، صرف چند لقمے تھی۔ اور حضرت علی اس سے بھی بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک مرتبہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، ابتدائی اسلام کی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا فلاں 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 سارے بنو عبد المطلب میں سے فلاں فلاں کو بلا لاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم، علی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص ایک وقت میں ایک ایک بکرا کھا جاتا تھا، اور ایک شخص ایک وقت میں پورا پورا مٹکا شراب کا پی جایا کرتا تھا، شربت کا پی جایا کرتا تھا، نبیذ کا پی جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے تندرست توانا طاقتور پہلوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے بطور معجزہ ہی، باقی جگہ پہ تو رسول اللہ نے بسم اللہ برکت کی دعا کر کے صحابہ کو کھلایا، ان اپنے خاندان کے افراد کے سامنے بطور معجزہ نصف کلو جو کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی کو رکھا اور ایک پیالی سالن کو رکھا۔ وہ لوگ جو ایک ایک بکرا کھا جاتے تھے، ان کے سامنے ایک روٹی پڑی اور ایک پیالہ سالن کا پڑا ہو، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کھانا شروع کرو۔ ایک نے کھایا، دو نے کھایا، تین نے کھایا، چار نے کھایا، جتنے مجلس میں تندرست و توانا بیٹھے تھے سب نے کھایا، نہ روٹی میں سے ذرہ کم ہوا نہ سالن میں سے ذرہ کم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹوری نبیذ کی، شربت کی، حضرت علی کو کہا ان کو پلانا شروع کرو، پلائی۔ وہ جو 20 افراد آئے انہوں نے پی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اے بنو عبد المطلب میری بات سنو، میں خاص طور پہ تم میں سے نبی آیا ہوں، تمہارے کنبے اور قبیلے میں سے آیا ہوں، اور بالعموم پوری دنیا کے لیے نبی آیا ہوں۔ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم پہلے میرے پہ ایمان لے کے آؤ۔ میں تمہارے کنبے کا ہوں، میں تمہارے قبیلے کا ہوں، اور میں تمہیں اس کی دلیل یہ دیتا ہوں کہ ابھی تم نے جو کھانا کھایا ہے یہ تمہاری آنکھوں دیکھا معجزہ ہے کہ ایک پیالہ تھا، ایک روٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معجزات اور اس طرح کے دلائل و براہین اپنی سیرت میں کم دیے ہیں۔ جس طرح چاند کے واقعے پہ رسول اللہ نے بطور دلیل قریش مکہ کو کہہ دیا تھا نا کہ اب تم نے جو مانگا تھا تمہارا مطالبہ پورا کر دیا، اب ایمان لے کے آؤ۔ باقی معجزات میں آپ نے جتنے بھی سنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہیں تھے دہراتے، یہاں پہ رسول اللہ نے دہرایا ہے کہ یہ تم نے معجزہ دیکھ لی ہے،
اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کھانے کا معجزہ، اب کون ہے جو میرے پہ ایمان لے کے آئے گا؟ ہائے قساوت قلبی اور شقی القلبی، اب کون ہے جو میرا بھائی بنے گا؟ اب کون ہے جو دین میں میرا ہمدرد بنے گا، دین کے کام میرے ساتھ کرے گا؟ حضرت علی بے چین ہو کے اٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول میں، رسول اللہ ان کو چپ کر کے بٹھاتے، علی مراد آپ نہیں ہیں، آپ تو میرے ہیں ہی ہیں، کون ہے جو میرا بھائی بنے گا؟ کون ہے جو میرے دعوت کا ساتھ دے گا؟ کون ہے جو میرا ساتھی بنے گا؟ جب سارے خاموش ہو جاتے حضرت علی بے چین ہو کے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں نا، میں ہوں نا، میں حاضر ہوں، میں پیش ہوں۔ 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ کسی قریشی نے رسول اللہ کا اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان کو قبول نہ کیا، تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا، کہا علی تو تو میرا ہے ہی ہے، تو تو میرا ساتھی ہے، تو تو میرا بیٹا ہے، تو تو میرا بھائی ہے،